یہ دوسرا جو موضوع ہے جو اہم بھی ہے، اور دور دراز سے دوست احباب بھی اس مسئلے کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، وہ ہے اعتکاف کا، کیونکہ آج 17 رمضان مبارک ہے اور 20 رمضان مبارک کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے معتکف حضرات مساجد کے اندر اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج جس عظیم شخصیت کا یوم وصال بھی ہے، صدیقہ بنت صدیق اکبر، زوجہ رسول ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس اعتکاف کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس سنت کو ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ کے نبی نے اختیار فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آقا علیہ السلام کی ازواج حضور علیہ السلام کے بعد اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو عورتیں جو اعتکاف کریں گی وہ اپنے گھر کے اندر جو مصلی ہوتا ہے، جس کو نماز کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اس جگہ پر عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مرد جو ہیں وہ گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد کے اندر، جو شرعی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ ایسی مسجد جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، جمعہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، 5 وقت کی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مرد کے لیے سنت ہے کہ وہ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اور اگر جمعہ نہیں ہوتا تو معتکف حضرات ایسے وقت پہ اپنی مسجد سے نکلیں تاکہ جامع مسجد میں پہنچنے تک ان میں زیادہ وقت بھی صرف نہ ہو، اور اس جامع مسجد میں پہنچ کر زیادہ دیر ان کو جمعہ کے لیے انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ بہتر یہ ہے کہ اسی مسجد میں جہاں پہ وہ اعتکاف بیٹھے ہیں، جمعہ سے قبل جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ادا کریں، ادا کر کے پھر جامع مسجد میں آ جائیں۔ اور جامع مسجد اگر کچھ وقت پہلے بھی آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اکثر جمعۃ الوداع آتا ہے تو جگہیں کم پڑ جاتی ہیں۔ اگر کوئی پہلے آ جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس مسجد کو ملے جس میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ مسجد میں آ کے فرائض ادا کریں، فرض ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی جس مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، اس مسجد کی طرف واپس پلٹ جائیں اور باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں اس میں جا کر ادا کریں۔ مسجد کی جو حدود مسجد انتظامیہ نے مقرر کر رکھی ہوتی ہے، جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ مسجد ہے، اس مسجد کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہ الگ ہے، جوتے رکھنے کی جو جگہ ہے وہ الگ ہے، وضو کرنے کی جو جگہ ہے وہ الگ ہے۔ تو جو جگہیں جوتے رکھنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے جو جگہیں ہیں، وہ جگہیں فنائے مسجد میں آتی ہیں، مسجد میں نہیں آتی، یعنی وہ مسجد کے ساتھ ملی ہوئی تو ہوتی ہیں لیکن وہ مسجد کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ ایسی جگہوں پر بغیر عذر شرعی کے مسجد کی حدود میں سے ایک لمحہ کے لیے کوئی آدمی جان بوجھ کر مسجد کی حدود کو کراس کرتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا ضرور خیال رکھا کریں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وضو کرتے ہیں تو وضو خانے پہ بیٹھ کر گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور فضول میں وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو سگریٹ لگا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا جو اعتکاف کا وقت ہوتا ہے اس کو فضول میں ضائع کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے اندر ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ مسجد کے ادب و احترام کا خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے جو اعتکاف کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام
حضور علیہ السلام ہر رمضان مبارک کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، جس سال آقا علیہ السلام کا وصال ہوا اس سال آقا علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضور علیہ السلام ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہی اعتکاف سنت ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ 9 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو، یہ اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اور جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اس کو اجر و ثواب کیا ملتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے معتکف کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ہوا یعتکف الذنوب، معتکف جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے لیے بیٹھ جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اس اعتکاف کرنے والے کو وَيَجْرَى لَهُ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس اعتکاف کرنے والے کو ان تمام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے جو غیر معتکف چلتے پھرتے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر معتکف اعتکاف بیٹھا ہے، جنازے میں تو نہیں جا سکتا، جنازہ کوئی اور پڑھے گا، اسے مسجد میں اللہ وہی ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے معتکف اٹھ کے کہیں جا کے کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتا، اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، جس طریقے سے بیمار پرسی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، اسی طریقے سے معتکف کو مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ ثواب مل رہا ہے۔ اس طرح جتنی بھی وہ نیکیاں جو غیر معتکف، جو اعتکاف نہ کرنے والا چلتے پھرتے جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، مسجد سے باہر یہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے اعتکاف کرنا۔ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، یعنی وہ جو گڑھے کھودے جاتے ہیں تاکہ دشمن جلدی سے کسی قوم پر حملہ آور نہ ہو سکے، اس کو خندق کہتے ہیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ بندہ مومن اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتا ہے، کل خندق ابعد ما بین المخافتین، اور ہر ایک خندق اتنی ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک دن کا جو اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار جہنم اور اس اعتکاف کرنے والے کے درمیان ایک ایسی خندق پیدا فرما دیتا ہے جس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اتنی جہنم اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور جو 10 دن رسول اللہ کی سنت کو اپناتے ہوئے اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو کتنا دور فرما دیتا ہوگا، اس بات کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اور اس بات کا بھی اندازہ لگا لیں جو اعتکاف کرتے ہوئے سنت اعتکاف میں جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں ان کو چھوڑ کر حدود مسجد کو وہ پامال کرے یا مسجد کی بھی حرمتی کرے یا صحیح طریقے سے اعتکاف نہ کرے، پھر آپ خود اندازہ لگائیں پھر وہ جہنم میں کتنا جلدی جائے گا۔ اس کا الٹ بھی تو دیکھیں نا، اگر اعتکاف کرنے والے کو یہ اجر و ثواب مل رہا ہے تو اعتکاف کو جان بوجھ کر جو توڑنے والا ہے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت کتنی مضبوط ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت امام حسین فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کانا کحجتین او عمرتین،
جو آدمی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہیں، 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت اس ماہ رمضان مبارک کا ہمیں ادب و احترام نصیب فرمائے، اس کے آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا اعتکاف جس میں گناہ نہ ہو، جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہو، جو ہم سے جہنم کو دور کرنے والا ہو، جو ہمیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دینے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب بخشنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔